سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے دین کا مستغنی ہونا بیان فرمایا ہے۔ یعنی پچھلی آیت مبارکہ میں جو حکم آیا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ شاید اگر ہم دوستی کریں گے تو دین کا کوئی نقصان ہو جائے گا، اس لیے اللہ منع کر رہے ہیں، یا اگر ہم کافروں سے، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی لگائیں گے تو شاید اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی، اس لیے اللہ منع کر رہے ہیں، یا اگر ہم کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا، نہ اللہ کے دین کو کوئی فرق پڑے گا، نہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں کوئی کمی ہوگی۔ نقصان ہوگا تو تمہارا ہوگا، کچھ بگڑے گا، یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرنے سے، کافروں سے تعلق بنانے سے بگڑے گا، تمہارا بگڑے گا، دین کا ذرہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تم سارے بھی دین سے پھر جاؤ، چلے جاؤ ادھر یہودیوں عیسائیوں کی طرف، مرتد ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمہیں اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا، ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کے اندر 4 صفات ہوں گی، اور ان صفات والے لوگوں سے اللہ کام لے لے گا۔ اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں میرے آپ کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تعزیانہ عبرت ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم دین کے فن خواں بنے ہوئے ہیں اور ہم نے دین کو سنبھالا ہوا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تم سارے بھی ادھر چلے جاؤ تو دین کا ذرہ بھر بھی بال بھیکھا نہیں ہو سکتا، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ آج اگر ہم دین کو اپنی ضرورت نہیں سمجھ رہے، جیسا کہ ہماری عمومی حالت ہے، بے حسی ہے، بلکہ بہت ہی نرم الفاظ کر کے بھی کہا جائے تو بے غیرتی ہے، آج بھی ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے، اللہ کسی اور کو پیدا کر دے گا۔ اب میں آپ خود سوچیں، اپنے لیے سوچیں کہ آیا ان صفات کے حامل ہم بھی بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ آپ علیہ السلام زندگی کے آخری ایام میں تھے،
کچھ فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ یمن سے ایک شخص اٹھا اسود انسی نام کا، اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یمن کے حاکم، یمن کے ذمہ دار تھے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، بھائی اس فتنے کا سر کچلو۔ اللہ کی شان، جو رات آپ علیہ السلام کی دنیاوی حیات کی آخری رات تھی، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو خوشخبری سنائی کہ فاز فیروز کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے اس فتنے کا سر کچل دیا، اس نے اسود انسی کو قتل کر دیا۔ سینکڑوں میل دور کی رپورٹ ہے، کوئی ذرائع نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی کسی طرف سے خبر نہیں۔ آپ کو بتانے والا مخبر صادق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ رات کو وہ دشمن اسلام، دین کا دشمن قتل ہوا، ختم نبوت کا وہ چور اور ڈاکو وہ قتل ہوا، اور صبح چاشت کے وقت آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے 1 مہینے کے بعد اور کئی فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ مسلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، طلحہ اسدی اٹھ کھڑا ہوا، کسی کے سر آپ علیہ السلام نے کچلنے کا حکم دے دیا، اور کسی کے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کچل دیے۔ ایسے فتنے اٹھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمارے گویا کہ ہماری رائے یہ ہو گئی کہ ان کو برداشت کر لیں، ان کو قبول کر لیں، کیسے لڑیں گے ہم؟ یعنی یہ اندر والوں سے لڑیں گے تو باہر والے تو ہمیں کچل دیں گے۔ لیکن اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کی بارش کے دور میں، ایک استقامت کے ساتھ، پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری ثابت قدمی کے ساتھ کوئی انسان کھڑا تھا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ میں کہ سارے بھی تم چھوڑ دو میرا ساتھ، میں اکیلا بھی کافی ہوں، اور چل پڑے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی کہا، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا تم کوئی بھی نہیں جاؤ گے، میں اکیلا جاؤں گا، اور اپنی سواری لی اور نکل کھڑے ہوئے، میں ان فتنوں کا سر کچل کے رہوں گا۔ پھر صحابہ نے منت کی کہ نہیں، آپ مرکز میں ہیں، آپ بیٹھے، ہم جاتے ہیں۔ پھر کوئی مسلمہ کی طرف گیا، کوئی طلحہ کی طرف گیا، کوئی کسی اور فتنے کو سر کچلنے گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس آیت کا مصداق سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ گویا اللہ پاک نے فرمایا سارے بھی پھیر جاؤ، میں ایک ایسے بندے کو کھڑا کر دوں گا جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، اور وہ میرے دین کی حفاظت کرے گا۔ اس سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے محترم دوستو، یہ ہم سب کے لیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ یمن سے فتنے اٹھے زیادہ، اور یمن سے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، بعض روایات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ جس قوم کا اللہ نے کہا نا میں ایسی قوم پیدا کر دوں گا جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، میں ابھی صفات وہ عرض کرتا ہوں، اور ہم نے نیت کرنی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تو یہ صفات بتا دی، آپ علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اگر سارے بھی دین سے پھر جائیں تو اللہ اس کو اور اس کی قوم کو کھڑا کریں گے جو دین کی پھر حفاظت کرے گا۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اللہ کا دین محفوظ ہے، کہیں الحمدللہ۔ اور آج بھی
اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے جو دین کو سنبھال لیتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں اور آپ محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دین کے محافظین میں سے بنتے ہیں یا نہیں بنتے، ورنہ اللہ تو کسی قوم کا محتاج نہیں، وہ کسی کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا کر۔ کبھی اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے مکے والوں کے پاس بھیجا، مکے والوں نے بے اعتنائی دکھائی، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ والوں کی طرف بھیج دی۔ مدینہ منورہ والوں نے بہترین ساتھ دیا، اللہ نے دین کا مرکز مدینہ منورہ کو بنا دیا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں مدینہ منورہ میں سلا دیا۔ پیدا آپ کہاں ہوئے اور آج آپ کہاں ہیں، کتنی بڑی مدینہ منورہ کی ایک حیثیت بن گئی دنیا کے اندر۔ اور پھر جب ان میں کچھ کمی آئی تو اللہ پاک نے کوفہ اور بصرہ کو دین کا مرکز بنا دیا، پھر وہاں کمی آئی تو بخارا اور سمرقند دین کا مرکز بن گیا، وہاں کمی آئی تو اللہ نے پاکستان ہندوستان کو دین کا مرکز بنا دیا۔ آج پوری دنیا کے لیے دین کا مرکز اور دین سیکھنے کا ذریعہ وہ پاکستان ہے، ہندوستان ہے۔ لیکن ہم بھی میرے عزیز دوستو کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمیں اللہ بدل نہیں سکتا۔ آج جس طرح کی بے حسی ہمارے اندر آ رہی ہے اور دین کو ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے، خدا نخواستہ کل کو اللہ ہمیں مرکزیت سے ہٹا دے، کسی اور قوم کو مرکز میں لے آئے، یورپ کو مرکز بنا دے، امریکہ کو مرکز بنا دے، ملیشیا کو مرکز بنا دے۔ بنا تو سکتا ہے، اللہ تو قادر ہے، کسی بھی قوم سے کام لے سکتا ہے، وہ کوئی ہمارا محتاج تھوڑی ہے۔ لیکن ہم سوچیں پھر ہم کہاں کھڑے ہوں۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ پاک ہمیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ایمان والو من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، یعنی یہودیوں عیسائیوں سے دوستیاں لگا لگا کے انہی کا بن جائے گا، دین سے ہی پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا۔ اب اس قوم کی صفات کیا ہوں گی؟ غور سے سننے والی اور اپنے اندر پیدا کرنے والی بات ہے۔ ہمارے اندر بھی اللہ یہ صفات پیدا کرتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا اور وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب ہم یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، چلو یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ میری محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ بالکل واضح فرما دیا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو بندہ جتنی سنت زندگی کا پابند ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ سے محبت تو ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ میری اللہ سے محبت ہے، لیکن یہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ سنت زندگی کو اپنانا ہے۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ سے محبت نہ کریں صرف بلکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا ہے کہ ہم ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش۔ دوسری صفت فرمائے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ دوسری صفت کیا ہے؟ فرمائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بڑے ہی نرم ہے، کافروں کے لیے بڑے ہی سخت ہے۔
یہ صفت ہمارے اندر بھی اللہ پیدا فرما دے۔ اذلہ ذلیل کی جمع بھی ہو سکتی ہے، ذلول کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ ذلیل کا معنی حقیر ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی کہہ دیتے ہیں بڑا ذلیل انسان ہے، لیکن ذلول کا معنی ہوتا ہے نرم، ناقۃ ذلول، ایسی اونٹنی جو نرم رفتار ہو، سبک رفتار ہو، اس کو ناقہ ذلول کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اذلہ ذلول کی جمع یعنی مسلمانوں کے لیے بڑے نرم، آپس کا کوئی معاملہ ہو جیسے کہہ دو ویسے راضی ہو جائیں، اور کافروں کے ساتھ معاملہ ہو تو اعزہ، طاقتور، قوت والے، غالب۔ یہ صفت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی دوسری جگہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے بڑے سخت، آپس میں بڑے ہی مہربان۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آپس کی محبت ہو تو مومن بڑا ہی نرم ہے، لیکن جب کافروں کا معاملہ ہے تو مومن بڑا ہی سخت ہے۔ اب اس معاملے میں ہم دیکھیں ہمارے اندر کہیں معاملہ الٹ تو نہیں ہو گیا کہ کافروں کے لیے تو ہم بنے ہوئے نرم اور مسلمانوں کے لیے ہم بڑے ہوئے بڑے شدید اور سخت۔ تو یہ اگر ایسا ہے تو سمجھیں ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن جو حق پہ ہوتے ہوئے صرف اس لیے اپنا حق چھوڑ دے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، فرمایا مفہوم حدیث یوں ہے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں اس کو محل ملے گا۔ حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے صرف اس لیے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، تو یہ مومن آپس میں بڑا ہی نرم ہے۔ اب یہ صفت بھی اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ تیسری صفت کیا ہے؟ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ آج ہم نے یہ ڈیوٹی صرف جو ہے وہ مولویوں کو دے کے ہم فارغ ہو گئے، یہ ان کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم دین کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم تو بس صرف کمانا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے۔ پر دین کا کام یہ صرف ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، میری آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے۔ آج اس دور کا سب سے بڑا جہاد اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت۔ ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے، اپنے ان بھائیوں کے پاس جا کے ان کے شانہ بشانہ لڑ نہیں سکتے، لیکن یہاں رہ کے تو ان کی حمایت کر سکتے، ان کے دشمنوں کا ناطقہ تو بند کر سکتے۔ اس کے لیے ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور دین کی ہر محنت میں لگنا، کسی نہ کسی شعبے میں ہر وقت کھپتے رہنا، یہ جہاد ہے، یہ بھی صفت ہے ان کی۔ میں اگر آپ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی دین کی محنت میں لگیں گے۔ اور چوتھی اور آخری صفت ان کی یہ بیان فرمائی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ اللہ کے دین کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے، کوئی کچھ کہتا رہے۔ اب سنت اعمال ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں ذرا سی سنت زندگی کی طرف آتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کے ملنگ اور مست کہ دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے، وہ کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو۔ کوئی پگڑی پہ اعتراض کرے، کوئی پردے پہ اعتراض کرے، کوئی داڑھی پہ آوازیں کسے، کوئی دین والوں کو کہے کہ جناب یہ تو ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کی ذرہ بھر بھی اثر دل میں نہ ہو، یہ صفت بھی ہم نے اپنے اندر پیدا کی۔ تو یہ چار صفات ہیں، اللہ سے محبت، اللہ کے محبوب بھی بننا، اللہ کے محب بھی بننا، اور دوسری صفت ایمان والوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت بننا،
اور تیسری صفت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور چوتھی صفت اللہ کے دین کے معاملے میں کسی تانا دینے والے کے تانے کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتے یہ صفات میرا فضل ہے۔ یہ صفات کوئی انسان یہ نہیں کہ کہے کہ میں نے اپنی محنت سے حاصل کر لینی ہے، محنت کرنی لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ صفات پیدا کرنے والا ہمارے اندر کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فَمَا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ صفات اللہ جس کو دے دے یہ کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تم اگر نہیں آؤ گے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کسی اور کو عطا کر دے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے سارے محتاج ہیں۔ دین کو پھیلانا، دین کی محنت کرنا، اس کی تگ و دو میں لگنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعتوں والے، بہت جاننے والے ہیں۔ میں نے کہاں اپنے صفات والے بندے کھڑے کرنے ہیں، اس کو اللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لہذا خدائی فوجدار بنو، خدا کے دین کے مددگار بنو، اللہ رب العالمین کے دین کے حمایتی بنو، اپنی ضرورت سمجھ کر، کسی پہ احسان جتلا کر نہیں، اپنی ضرورت سمجھ کر کہ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول کر لے، یہ فضل اللہ ہم پہ فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالی۔